الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم بیان کر رہے تھے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یا پھر ہمارے اندر تمام وہ حرکات و افعال کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل نہ دکھے، چاہے وہ ہماری چال چلن کے اعتبار سے ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہو، ہمارے گفتار کے لحاظ سے ہو، ہمارے اخلاقیات کے لحاظ سے ہو، ہر وہ چیز جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے، اس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح انداز میں منع کیا کہ کسی پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مارنا شروع کر دیں، ظلم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم ہوتا ہے جو ظلم کرنے والا ہو، مظلوم جس پر ظلم کیا جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ واضح انداز میں کہا کہ دونوں کی مدد کی جائے۔ جب مظلوم کی مدد تو ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو ہم اس کو یا تو ظلم سے بچا لیں، یہ اس کی مدد ہوگی۔ ظالم کی مدد کیسے ہے؟ حالانکہ ظالم تو ظلم کرنے والا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، کہ معاشرے میں جب بھی آپ کسی ایسے فرد کو دیکھیں کہ جو کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو جا کر پیار سے اخلاق سے اس کو منع کیجیے، یار کسی پر ظلم نہ کرو، تو یہ اس کی کیا کرنا ہوگی؟ مدد کرنا ہوگی۔ تو یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یقیناً اس کی بدولت ہماری قیامت کے دن کیا ہوگی؟ نجات ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پر ظلم کرے وہ دنیا کے اندر ہی اسی سے معافی مانگ لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آئے نہ اس دن درہم کام آئیں گے نہ دینار کام آئیں گے۔ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، ظالم ظلم کرنے والا، اور ادھر ہے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کی مثال دی۔ حضور نے فرمایا جب یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے، ظالم جو ظلم کرنے والا ہوگا نا، وہ کچھ نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اس نیکیوں پر اس کو یہ بھروسہ ہوگا کہ میری ان نیکیوں سے قیامت کے دن کیا ہو جائے گی؟ میری نجات ہو جائے گی۔ جب وہ قیامت کے دن آئے گا نا ظالم اپنی نیکیاں لے کر، اس کے مقابلے میں مظلوم آئے گا جس پر ظالم نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا۔ رب دونوں کے درمیان انصاف کرے گا۔ انصاف کیسے کیا جائے گا؟ جو اس دنیا کے اندر ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا تھا نا، اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دے گا۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں، وہ مظلوم کے نامہ اعمال کے اندر آ گئے، پھر بھی اگر اس کا ظلم زیادہ ہوا تو اللہ رب العزت انصاف ایسے کرے گا کہ جس پر ظلم کیا گیا نا مظلوم، اس کے گناہ رب لے کر ظالم کے پلڑے کے اندر ڈال دے گا۔ تو ہر لحاظ سے قیامت کے دن اس کو رسوائی ہوگی، اس کو ذلت ہوگی۔ اس وجہ سے منع کیا گیا کہ کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پر ظلم کرے قیامت کے دن تو اس کی سزا ہے ہی، لیکن ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں ہی اس کو کوئی نہ کوئی سزا دے دیتا ہے۔ ظلم اتنی بڑی چیز ہے، قرآن نے بھی واضح انداز میں کہا نا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظلم کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، نہ اس دنیا کے اندر مددگار ہوتا ہے نہ آخرت کے اندر اس کا مددگار ہوتا ہے۔ تو ظلم یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو تنگ نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو ڈرائیں نہیں، کسی کو دھمکائیں نہیں، کسی ماڑے کو، کمزور کو، غریب کو پریشان نہ کریں، اس کو خوف زدہ نہ کریں، کسی لحاظ سے اس کا دل نہ دھوکے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ چیزیں حقوق العباد میں سے ہیں۔ جب تک بندہ اگلا ہمیں اپنے دل سے معاف نہیں کرے گا، رب کی ذات کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ بلکہ ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے، وہ تو ہے ہی بڑی سخت۔ حضور علیہ السلام نے تو اتنے تک منع کیا ہے کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو مزاح کے اندر بھی پریشان نہ کرو۔ اگر کوئی
انسان آپ کا مزاح مطلب مزاحیہ کلمہ اگر برداشت نہیں نہ کرتا تو اس کے ساتھ مزاح بھی نہ کیا کرو، کہ ہو سکتا ہے آپ کی ہنسی والے کلمات سے اس کا دل دکھ جائے۔ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود تھے، تو ایک شخص نہ ہم میں سے اٹھا تو اس نے نہ اپنی جوتیاں وہیں پر چھوڑ دیں، جس طرح مجلس لگی ہوتی ہے نا تو ہم جوتیاں اتار دیتے ہیں۔ اب صحابہ میں سے نہ ایک نے وہ تھوڑا سا مزاح کیا، انہوں نے کیا کیا، ان کی جوتیاں چھپا لیں، اپنے نیچے رکھ لیں اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب وہ جب شخص واپس آیا نا تو اس نے اپنی جوتیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ میری جوتیاں کہاں ہیں۔ اب جو جوتیوں کے اوپر بیٹھے تھا اس نے کہا جی ہمیں کیا پتا آپ کی جوتیاں کہاں ہیں، جس طرح ایک مزاح کیا جاتا ہے۔ تو جو بابا جو پریشان ہو گیا نا تو اس کے بعد انہوں نے وہ جوتیاں اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پہنچا تو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ فرمایا یا 3 دفعہ یہ بات فرمائی کہ مومن کو پریشان کرنے کا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے، حالانکہ تھا ان کا مزاح۔ اور عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مزاح کے اندر بھی مومن کو پریشان کرنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم کے درجے کے اندر آئے گا۔ جو سزا رب ذوالجلال قیامت کے دن ظالم کو دے گا وہی سزا اس شخص کو بھی ملے گی جو مزاح کے طور پر بھی کیا کرے گا، کسی کا دل دکھائے گا۔ حالانکہ تھا ان کا آپس کے اندر ایک مزاح کا سلسلہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے، چاہے وہ کسی صورت کے اندر ہو، مزاح کی صورت میں ہو یا عام صورت کے اندر ہو، ہماری زبان کے ساتھ ہو، گفتار کے ساتھ ہو، چال چلن کے ساتھ ہو، یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جس سے کسی کا کیا دکھے، دل دکھے۔ اس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ مومن کا دل پریشان کرنا مزاح کے طور میں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔